الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرا محترم بھائیو بزرگوں، ارکان اسلام میں سے اہم رکن حج ہے، جس پر ارکان اسلام کی تکمیل اور تتمیم ہے۔ حج کی فرضیت پہلے ہوئی، ادائیگی بعد میں ہوئی، اور حج کے موقع پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کرایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حج ایک اہم رکن ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں، وہ شرائط پائی جائیں تو حج فرض ہوتا ہے، ورنہ اگر وہ شرط نہیں پائی جائے تو زندگی بھر آدمی پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ نماز کے لیے غریب ہو، امیر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مرد ہو، عورت ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، ہر ایک پر نماز فرض ہے۔ زکوٰۃ بھی مالدار پہ ہے، روزہ صحت مند پر ہے، بیمار پہ روزہ نہیں ہے، اور حج مالدار پہ ہے۔ لیکن حج ایک اہم عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ آدمی سالہ سال مجاہدے کرتا ہے، وہ مقام اس کو حاصل نہیں ہوتا جو ایک نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے اور کہیں سے کہیں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ ایک نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے اور دل کی جتنی گندگیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ نظر پڑتے ہی سینہ انسان کا کھل جاتا ہے اور اس کو اپنی حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے، انسان تمام دنیا کو اس وقت بھول جاتا ہے، وقتی طور پر از خود رفتہ ہو جاتا ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے نہ معلوم میں کس جگہ آ گیا ہوں۔ خود اپنا وجود اسے محسوس نہیں ہوتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر ایسی کشش، ایسی جاذبیت رکھی، اور کیوں نہ ہوتی جاذبیت جبکہ ابراہیم خلیل اللہ نے اس کے لیے دعا مانگی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ دعا مانگی، تہوی الیہم افئدۃ الناس، اے اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچیں، خود بخود لوگوں کے دل کھینچیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہو ہر ایک کے دل کی تمنا انگڑائی لیتی ہوگی، کاش میں بھی پہنچ جاؤں۔ کیوں آخر یہ چیز کیوں دل میں ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے اندر بیت اللہ کے لیے کشش پیدا کر دی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو بیت اللہ جائے اور یہ حج کا فریضہ یا عمرہ ادا کر کے آئے تو اب یہ کشش ختم ہو جائے، بلکہ اس کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ آگ ایسی ہے جتنا بجھایا جائے اتنی بھڑکتی ہے، جتنا اس کی لو کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے اتنی لو اس کی تیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر یہ کشش رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہے کیا یہ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا گھر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے تو سب سے بڑا اس کا گھر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ ہر ایمان والے کا محبوب ہے، تو اس کے گھر سے بھی ہر ایمان والے کو محبت ہے۔ جیسے اللہ سے ہر بندے کو محبت ہے، ایسی اللہ کے گھر سے بھی ہر ایمان والے کو کیا ہے؟ فطری طور پر محبت ہے۔ حالانکہ اللہ کے گھر کا مطلب نہیں نعوذ باللہ اللہ وہاں پہ رہتا ہے، اللہ کی وہ رہائش نہیں، بلکہ وہ تجلیات الہی کا مرکز ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے تجلیات بیت اللہ کی چھت پہ آتی ہیں، اور پھر بیت اللہ سے مسجدوں میں تقسیم ہوتی ہیں، اور مسجدوں میں سب سے پہلے امام کے سر پہ آتی ہیں، اور پھر امام سے جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ تجلیات اتنی ہی اس کو ملتی ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ امام سے کیا رہو؟ پہلی صف میں، اور پہلی صف میں بھی کوشش کرو امام کے پیچھے، تاکہ وہ جو بیت اللہ پر تجلیات واسطہ در واسطہ یہاں تک پہنچی ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ تمہیں مل سکے۔ اس لیے حکم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر پہلی صف کا ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ باہمی طور پر قتل و قتال کر کے، خوریزی کر کے پہلی صف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، ایسی تجلیات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو اپنا گھر قرار دیا ہے، گھر اللہ نے قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی جگہ میں سما نہیں سکتی، کسی جگہ میں آ نہیں سکتی۔ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، اور وہ اتنی بڑی ہے کہ سمانا اور آنا تصور ہی میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ ایمان والے کے دل میں اللہ آ جاتا ہے۔ کہاں آ جاتا ہے؟ ایمان والے کے دل میں۔ اور صحیح حدیث ہے، کہا ہے کہ صحیح حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں۔ کہاں رہتا ہوں؟ ٹوٹے دلوں میں، جن کا کوئی نہیں ہوتا، جو ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، کوئی ان کا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے پاس رہتا ہوں، ذرا ان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس بیٹھو، میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ قیامت میں پوچھے گا بیمار ایک آدمی سے کہ میں بیمار ہوا تھا تو آیا نہیں دیکھنے کے لیے؟ بندہ کہے گا اللہ آپ رب العالمین بیمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ کیوں؟ بیمار کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا بندے، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ آپ رب العالمین ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں۔ اللہ فرمائے گا فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا اور یہاں پر تجھے کھانا ملتا۔ کیا مطلب؟ کہ جن کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، جو پریشان حال ہوتے ہیں، اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اللہ وہاں پہ رہتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ بیت اللہ کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ ایک گوار قسم کا جاہل آدمی بھی جب بیت اللہ پہنچتا ہے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ یہاں پر اللہ کی تجلیات ہیں، اللہ کی تجلیات ہیں۔
اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیت اللہ کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک عیسائی جوڑا جدہ میں رہتا تھا، انہوں نے کسی طرح کوشش کی کہ ہم جا کر کے وہ گھر دیکھیں گے جس گھر کا طواف مسلمان کرتے ہیں، جدھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس کے بڑے چرچے ہیں، ٹی وی کی اسکرین پر ہم اسے دیکھتے ہیں، ہمیں جانا ہے۔ انہوں نے کسی طرح جتن کیا، میاں بیوی دونوں اسلامی لباس پہن کر کے، عیسائی تھے، اسلامی لباس پہن کر کے بیت اللہ پہنچ گئے۔ جب پہلی نظر ان کی بیت اللہ پہ پڑی ہے تو اس کا بیت اللہ کی ہیبت اور اس کا جلال اور اس کی عظمت اور اس کی شوکت جو انہوں نے دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری۔ میاں بیوی دونوں رو رہے ہیں، حالانکہ عیسائی یہ دونوں آنسوں سے رو رہے ہیں۔ بیوی نے شوہر کی طرف اشارہ کیا، کیا ارادہ ہے؟ شوہر نے بیوی کی طرف اشارہ کیا، کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے اس گھر نے ہمارا دل جیت لیا ہے، ہمارے دل پر اس گھر نے قبضہ کر لیا ہے، لہذا جس کا یہ گھر ہے اس گھر والے پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی کہا کرتے تھے ہمیں کسی نے دعوت نہیں دی، کسی مسلمان نے، کسی قرآن نے، اور اسی طریقے سے کسی تنظیم نے، کسی تحریک نے، کسی نے دعوت نہیں دی، ہمیں اللہ کے گھر نے ایمان کی دعوت دی ہے۔ ہم اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے ایمان لائیں تو اللہ کا گھر اللہ کا گھر ہے۔ اللہ ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل تو سبھی کے لیے راستہ بند ہو چکا ہے، حج وہیں کے 60,000 لوگ کریں گے، کہاں 60 لاکھ کرتے تھے، 40 لاکھ کرتے تھے، 35 لاکھ لوگ حج کرتے تھے۔ اللہ کا نظام، اللہ بڑا قادر مطلق ہے، اللہ کی ذات بڑے بے نیاز ہے۔ پچھلے سال 10,000 نے کیا، اس سال 60,000 کر رہے ہیں۔ اللہ دکھا رہا ہے میرے بندو یاد رکھنا تمہارے سجدوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہارے حجوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہارے طوافوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تم آؤ گے حج کرنے تو حج ہوگا، نہیں مجھے ضرورت نہیں، میں بے نیاز ذات ہوں، وراء الورا ذات ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے فرشتے کروڑ کروڑ موجود ہیں، کروڑ فرشتے موجود ہیں۔ بیت اللہ کے عین سینٹر میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور بنا ہوا ہے، بیت المعمور بالکل اس کے سینٹر میں، اگر وہاں سے پتھر ڈالا جائے تو بیت اللہ کی چھت پہ آ کے گرے گا، بالکل سینٹر میں بیت المعمور ہے۔ اس بیت المعمور کا 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، روزانہ۔ اور جن فرشتوں نے آج کی تاریخ میں طواف کیا ہے قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا، دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ کتنے فرشتے طواف کر رہے ہیں؟ تو بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا والوں کے لیے کیا کر دیے؟ دروازے بند کر دیے۔ اللہ ان دروازوں کو کھول دے، اللہ دروازوں کو کھول دے۔ ہم سب محروم ہو گئے۔ اللہ ہم سے ناراض ہوا ہے، اس کی ناراضگی نے اپنے گھر کے دروازے بھی بند کر لیے۔ میرے بھائیو توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ مسجدیں ان کے دروازے بھی پچھلے دنوں بند ہو گئے تھے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے یاد رکھنا اللہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر وہ اپنے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اس کی ذات بہت بے نیاز ہے، نہ اس کو انبیاء کی ضرورت ہے، نہ رسولوں کی ضرورت ہے، نہ ولیوں کی ضرورت ہے، نہ مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ سارے انسان ابو جہل بن جائیں، فرعون بن جائے، خدا کی خدائی میں فرق نہیں آتا، اور سارے مسلمان ابو بکر جیسے دل والے بن جائیں، خدا کی خدائی میں کسی طرح کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہاں اللہ کے گھر کا حق ادا نہیں کریں گے
تو اللہ وہاں کی بھی ہمیں توفیق نہیں دے گا۔ جو یہاں اس کے گھر کا حق ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کی اسے توفیق دیتا ہے۔ ہم یہاں پر اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھانے سے جی چرا رہے ہیں۔ یہاں جیسا اللہ کے گھر کا مسجدوں کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے، اللہ نے وہاں سے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ یہاں آنے کے لیے ہمیں کون منع کرتا ہے؟ آج آپ آئے بیٹھے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، سارے لوگ باہر سے نہیں، اکثریت یہاں کی ہے، کالونی کی ہے یا محلے کی ہے، اکثریت یہاں کی ہے، لیکن میں بارہا آپ سے پوچھتا ہوں، بار بار پوچھتا ہوں، یہی لوگ عصر میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہی فجر میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہی مغرب و عشاء میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا اللہ اس وقت نہیں ہوتا؟ کیا اللہ اس وقت نہیں ہوتا؟ کیا اللہ اس وقت کہیں اور چلا جاتا ہے؟ اب توفیق کیوں چھن جاتی ہے؟ کیوں مسجد کو نہیں آتے؟ کیوں اس کے سامنے جھکنے کے لیے ہم نہیں آتے؟ کیوں اسے فراموش کر دیتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ جمعے کے دن ہی کھلاتا ہے، جمعے کے دن ہی پلاتا ہے، جمعے کی دن ہی ہمیں سانسوں کی توفیق دیتا ہے، جمعے کی دن ہی ہمیں عزت کی زندگی دیتا ہے، جمعے کی دن ہی ہمیں گھر رہنے کو دیتا ہے؟ جو اللہ ہفتہ بھر کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، عزت کی زندگی دے رہا ہے، سب کچھ جس رب نے دے رکھا ہے، اس رب کا اتنا ہی حق بنتا ہے کہ جب جی میں آئے تو مسجد کو آ گئے، اور جب جی میں نہیں آیا اپنے کاروبار میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے دوست احباب کی مجلسوں میں، اور اسی طریقے سے ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں، خدا کے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں۔ اللہ توفیق اس کو دیتا ہے، یاد رکھنا، جس کے دل میں سچی طلب ہوتی ہے، جس کے دل میں سچی طلب ہوتی اس کو توفیق دیتا ہے۔ جب سچی طلب دل میں نہیں ہوتی اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمیں زبردستی پکڑ کر کے لائے۔ انلزمکموها وانتم لها کارہون، اللہ چپکا نہیں دے گا، ہم نہ چاہیں اللہ زبردستی ہمیں نہیں لائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے اوپر ترس کھاؤ، اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کھاؤ۔ اللہ ناراض ہے اس وقت، قسم اللہ پاک کی، اللہ ناراض ہے اس وقت۔ اللہ کی ناراضگی بتا رہی ہے، حالات جو ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ مزاج لوگوں کا بتا رہا ہے، اور چاروں طرف سے دشمنوں کا اکٹھا ہو جانا اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنا، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور دشمنوں کا غالب آ جانا، یہ بتا رہا ہے اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو منانے کی کوشش کرو، اس کے سامنے سر جھکانا شروع کر دو، 5 وقت اس کے گھر میں آنا شروع کر دو، سنتوں والی زندگی لے آؤ، سنتوں والی زندگی لے آؤ، شریعت والی زندگی لے آؤ، مان جاؤ، اللہ کے واسطے مان جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو اس سے سخت حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، اس سے سخت حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ حالات جو آ چکے اس سے پہلے وہ بہت سخت تھے، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے، ہم باز نہیں آئے، اس سے سخت حالات آئیں گے، اس سے سخت حالات آئیں گے۔ میں ویسے ہی آپ سے نہیں کہہ رہا مجھے کوئی خواب پڑا ہو، لیکن قرآن و حدیث ہمارے سامنے ہے، قرآن و حدیث ہمیں بتا رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، جب مسلمان بگڑتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی حالات کو سخت کر دیتا ہے، حالات کو سخت کر دیتا ہے۔ تو اس وقت جو حالات ہیں وہ ابھی کچھ سخت نہیں ہیں، لیکن ہم اگر اپنی بدمعاشیوں سے، اپنی خرمستیوں سے، اپنی عیاشیوں سے اور اپنی معصیت سے باز نہیں آئیں گے تو حالات کا پانسا اور زیادہ پلٹ جائے گا، اور زیادہ سنگین حالات ہمارے اوپر آنے کو تیار ہیں۔ بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ میں بیت اللہ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کا گھر ہے، یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ مہینے چل رہے ہیں، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ ذی القعدہ حج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے، شوال حج کا مہینہ ہے، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اشہر حج ان کو کہا جاتا ہے، اشہر حج ہیں، یہ مخصوص ایام ہیں اللہ کی طرف سے
مخصوص دن ہیں حاجیوں کے لیے جو اللہ کے گھر لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ کے دیوانے، اللہ کے مستانے، اللہ کے عاشق اللہ کے گھر کو نکلتے ہیں، اللہ انہیں بلاتا ہے۔ لیکن اب ساری دنیا سے نہیں، صرف سعودی عرب ہی کے لوگ 60,000 وہی حج کریں گے۔ ہم یہاں پر رہ کر کے اب یہ دعا کریں کہ اللہ وہ جو دعائیں مانگیں گے اللہ ان کی دعائیں قبول کر لیں۔ ہم وہاں جا کے دعا نہیں کر سکتے، لیکن وہ دعائیں مانگیں گے، ان میں یقیناً ان میں بھی بہت سے علماء ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، اور قطب ابدال غوث ہوں گے، بڑے نیک لوگ ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی حج کی توفیق دے رہا ہے، تو یقیناً اللہ کے خاصی بندے ہوں گے، خاصی بندے ہوں گے۔ ہم یہاں پہ رہ کر یہ دعا کریں کہ اللہ وہ جو دعائیں کریں گے میرے حق میں، میرے خاندان کے حق میں، پوری امت کے حق میں، ان دعاؤں کو قبول کر لیں۔ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، اور حج کے ایام میں اپنے آپ کو فارغ کر کے عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں لگانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی، اللہ فرما رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں بنایا گیا، بسایا گیا، وہ اللہ کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو مکہ کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنوایا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، پھر مختلف دوروں میں بنتا رہا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا، جو گھر کیا ہے؟ سراپا برکت والا ہے۔ گھر کیا ہے؟ سراپا برکت والا ہے۔ وہاں بیت اللہ کے اطراف میں، مکہ المکرمہ میں، ظاہری برکتیں بھی ہیں، باطنی برکتیں بھی ہیں، مادی برکتیں بھی ہیں، روحانی برکتیں بھی ہیں۔ ہر ایک آدمی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جو نعمتیں آپ کو مل جائیں گی حرم محترم میں، یہاں آپ کو نہیں مل سکتی۔ جو ظاہری نعمتیں، پھل فروٹس اور اسی طریقے سے دوسری چیزیں وہاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، یہاں نہیں ملیں گی۔ جو روحانیت آپ کو وہاں ملے گی وہ یہاں پر نہیں مل سکتی۔ آپ حج کرنے جائیں، لوٹ کر آپ دلی اتریں یا کہیں اتریں تو ایسا لگتا ہے کسی ہم کھنڈر میں آ گئے ہیں، کسی بنجر میں آ گئے ہیں، اس لیے کہ وہاں جو روحانیت تھی، نورانیت تھی، یہاں تو کفرستان ہے، چاروں طرف کفر کی بدبو ہے، شرک کی بدبو ہے۔ تو یہاں روحانیت، یعنی دل عجیب سا یہاں آ کے بدل جاتا ہے۔ وہاں دل کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں، یہاں آنے کے بعد میں دل کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ ظاہر اللہ کا گھر قریب ہے تو کیفیت کچھ اور ہوگی۔ آپ گھر سے مسجد میں آتے ہیں، دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ جب یہ ہماری اس مسجد میں کیفیت بدل جاتی ہے تو اللہ کا گھر ہے، وہاں جانے کے بعد میں دل کی کیفیت کیوں نہ بدلے گی، ہماری کیفیت کیوں نہ بدلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ اپنا گھر دکھائے، بار بار دکھائے، ہر بار دکھائے، مقبولیت کے ساتھ دکھائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔